بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھی طرح سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو، اگر دنیا میں انسانیت کی ضرورت نہیں ہے، رحم کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ظلم نہیں ہوتا، انصاف کی ضرورت نہیں ہے، دھوکے بالکل ختم ہو گئے ہیں، چوری بالکل نہیں ہوتی، امانت میں خیانت بالکل نہیں ہوتی، کوئی برائی دنیا میں نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، رحم کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی، غیبت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی، شرک بدعت نہیں ہوتا، ہر کوئی پورے مسلمان سنت پہ قائم ہے، برائی بالکل ہے نہیں، اس وقت دعوت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی ہدایت پہ، ہر کوئی ہدایت پہ، اپنے آس پاس خود اپنے آپ میں، اپنے اعمال میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، سب کے طرف دیکھو، اور یہ سب بات پہ سوچو۔ بالکل معاشرت بھی ایک دم درست ہے، معاملات بھی ایک دم درست ہے، ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل ہوتا ہے۔ بات کو سمجھو اچھی طرح سے، جب بالکل امن کا دور ہے، جب ہم کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے آج ہم بن فکر بیٹھے نا، تو غور کر کے دیکھو کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے، کیا ضرورت ہے دعوت دینے کی، کیا ضرورت ہے یہ سب کام کرنے کی، لیکن کیا یہ سب ہے؟ غور کر کے دیکھو، بت پرستی میں غور کر کے دیکھو، شرک بدعت میں غور کر کے دیکھو، سنتوں میں غور کر کے دیکھو، سوچو کہ آج ماحول کیا ہے، پھر اس میں ہم اتنے آرام سے بیٹھے سوچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ کیا ہر گھر کا سربراہ یہ بات کو مانتا، اس آیت کے اوپر عمل ہوتا؟ اللہ کے واسطے غور کرو اس بات میں کہ دعوت دینے کی ضرورت بالکل ختم ہو گئی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اپنے آس پاس ماحول پہ نظر کرو، دین کی دعوت دینا ضروری کیوں ہے؟ اور اگر جس دن ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ کیسے دے دین کی دعوت، کیسے دے لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلائے، تو پھر اس کے بعد ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا کوئی بھی سننے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ تصدیق بالقلب والے ایمان جگانا بہت ضروری ہے، دلوں میں یقین جگانا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی بولتا کہ ہم مانتے، تم کو کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم بہت مانتے، پر مان کے ایسا سائٹ میں رکھ دیے، جیسا ہمارے گھر میں نہیں کہ کچھ بھی فالتو سامان رہتا اس کو ہم اٹھا کے رکھ دیتے سائٹ میں، ہاں مانتے ہے پر سائٹ میں، یہ تو حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ اچھی طرح سے غور کرو، ایسا مانتے جیسے کہ اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کرتے۔ ایک وہ ایمان تھا صحابیات کا رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا تھا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ ایسا ایمان تھا کہ اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنا سب کچھ قربان کر کے جسمانی طاقت بھی لگاتے تھے، اپنا مال بھی لگاتے تھے، اپنا شوق بھی پورا کے پورا اللہ کے دین کے واسطے خرچ کر کے، اور پھر احسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اتنی بن فکری سے پورا اپنے آپ کو دنیا میں لگا کے، ساری محنتیں دنیا کے واسطے، ساری کوششیں دنیا کے واسطے، ساری ہمت یت لگا دے رہے، ساری ہر چیز دنیا کے واسطے لگا کے، اور پھر ہم اللہ کے اوپر احسان سمجھ رہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے، صحابیات کا عمل یہ تھا کہ ساری محنتیں
دین کو قائم کرنے کے واسطے، ساری کوششیں دین کو قائم کرنے کے واسطے، سارے ارمان وہ تھے، حالانکہ شہید ہو گئے تھے، ان میں سے کئی شہید ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں۔ اچھی طرح سے غور کرو، اسلام کو زندہ کرنے کے واسطے، حالانکہ اسلام کوئی مرنے والی شے نہیں ہے، اسلام کوئی مرنے والی شے نہیں ہے، لیکن ہماری نسبت ٹوٹ گئی، اس سے بیچ میں سے کنیکشن کٹ ہو گیا۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات کو، اگر دنیا میں یہ سب نہیں ہے تو پھر دین کی دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا دنیا میں رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انصاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ظلم بالکل ختم ہو گیا؟ اس کے بیچ میں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو، آس پاس دیکھ کے غور کرو، سیم ٹو سیم وہ ماحول ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کا تھا، ویسا ہی ہو رہا ہے، ویسا ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، یا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ ہاں، اسلام کا مین مقصد سمجھیے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبردار تم کتوں کی طرح نہ جیو جو ایک ہڈی کے واسطے آپس میں ایک دوسرے کو لوچتے پھاڑتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کس کو بولتے، توحید کیا رہتا، سب سے پہلی توحید کی دعوت، اس کے بعد انسانیت کی دعوت، رحم کرنا، تم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوچ کے دیکھو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اس بات کو، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو شیئر کرو، آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔